یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ دخان کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 9 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ آیت 2 تا 4 کے حوالے سے کہ قرآن کے نزول اور مبارک رات کا ذکر کس اہم مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 7 تا 9 میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور قیامت کا انکار کرنے والوں کو کس انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم فی شک یلعبون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم ہیں خبردار کرنے والے۔ اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام اور طے ہوتا ہے حکم ہمارے پاس سے، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت سے آپ کے رب کی، بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم کو یقین ہے۔ کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ رب تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کوئی نہیں، وہ دھوکے میں ہیں، کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ مذکورہ آیات سورۃ دخان کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ دخان کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ دخان پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ سورۃ دخان مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن کے نزول اور مبارک رات کا ذکر کس اہم مقصد کے تحت کیا گیا ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد رمضان المبارک کی شب قدر ہے جو آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس رات کو مبارک فرمانا اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار برکات نازل ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کا شب قدر میں نازل ہونا قرآن کی سورہ قدر میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سے بھی ظاہر ہوا کہ یہاں لیلہ مبارکہ یعنی مبارک رات سے مراد یہی شب قدر ہے۔
قرآن مجید کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا، اور پھر یہاں سے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا جاتا تھا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال آیت نمبر 7 تا 9 کے حوالے سے، اس میں اللہ کی ربوبیت اور قیامت کا انکار کرنے والوں کو کس انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یعنی توحید کا جو سبق ہے اور اس کے جو دلائل ہیں وہ کافی موجود ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا وہی ہے۔ اس وضاحت کے بعد اور اس حق کے بعد تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ مان لیتے۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے اور اس طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے کھیل کود کے اندر مصروف ہو گئے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آخرت کی فکر یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو توحید کے دلائل کے ساتھ آخرت کی فکر بھی ان کو دلائی گئی ہے، اور خبردار کر دیا گیا ہے کہ تم دنیا کے اندر پڑھ کر دنیا کے کھیل کے اندر مست ہو گئے ہو، اور قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو ہر صورت میں پیش آ جائے گی اور واقع ہو جائے گی، اور تمہیں پھر اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس میں غور اور فکر سے کام لینا چاہیے کہ حق تمہارے پاس آ گیا، اس لیے حق کو قبول کرو، توحید پر آ جاؤ اور اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے موجودہ آیات کے حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے تھے اس کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔